عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پہ
رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرہ انور کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرہ انور کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میں دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ۔ زینت مسند صدارت مفتی ابن مفتی سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج دی زینت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید حسام الحق شاہ صاحب مد ذل العالی، دیگر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان شیریں لسان اور نہایتی عزت و احترام دے لائق معزز و محترم حاضرین و سامعین اور عزیز طلبہ، آج دی یہ محفل اصلاح امت دے حوالہ دے نال برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق بلال صاحب اور محترم جناب حافظ مظہر حسین صاحب، انہوں نے اس محفل دا اہتمام کیتا اور
اس ادارے دے اندر پہلی دفعہ حاضری دا موقع مل رہا، اللہ پاک سنساریاں حضور دی غلامی عطا فرمائے تے اے جڑے دین دے ادارے دین دیاں فیکٹریاں انہاں ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے۔ ہولی ہولی نہیں محبت اللہ کھلو سبحان اللہ۔ تسی تے سارے میرے اپنی ٹیم دے بندے بیٹھے ہو، تسی بھی سارے آکھو سبحان اللہ۔ ہن گل بنی ہے نا۔ حضرات محترم، آج اسی اور کافی عنوان دے نال محفلہ دا انعقاد کر دے ہیں۔ آج دی یہ محفل حافظ صاحب نے اپنے والد صاحب دی ایصال ثواب لئی منعقد کیتی ہے، اور اس دے نال اپنے ملت دے نوجوانہ دی اصلاح دی کوشش کرن دا ایک طریقہ اور ذریعہ اختیار فرمایا۔ اللہ پاک انہاں دی ایک کاوش اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میں قرآن حکیم قرآن رشید دی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس کے اندر مالک کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والےوں کہ پورے دے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان دی اتباع نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، او تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت مبارکہ کدڑ نازل ہوئی؟ کیونکہ اسی ایک ادارے وچ موجود ہاں نا، تاکہ اس حوالے نال چند گلاں ہو جان کہ ساڈے انہاں بچیاں دی رہنمائی ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، لوگ جوگ در جوگ ایمان دیاں صفاں میں داخل ہوئے۔ یہود دا ایک قبیلہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قیادت وچ حضور دی بارگاہ وچ آیا، آکے آیتان بڑھیر سارے حضور کو لو سوال پوچھنے، آقا کو لو ڈھیر ساریاں گلاں پوچھنیاں، تے اگر سچے نبی ہوئے تے ساڑیاں گلاں دا جواب دے سن، اگر انہوں نے جواب دیتا تے پھر سوچیں گے کہ اسی ایمان قبول کرنا یا نہیں، یعنی ایمان قبول کرن دے حوالے نال ہی وہ آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نو انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیتا، حضور دی بارگاہ وچ آ گئے۔ جدو آئے نا حضرت عبداللہ ابن سلام، سوال سارے بھول گئے، ساریاں گلاں بھول گئیاں۔ پہلی نظر جدو چہرے ودو ہاتھ پئی نا، سرکار دے ودو ہاتھ دے مکھڑے تے جدو نظر پئی نا، تے ایک کونے وچ لگ کے بہ گئے، کوئی گل نہیں کیتی، کوئی گفتگو نہیں کیتی۔ جو صحابہ باقی چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام نیڑے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ سنیا میں نے اپنا کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھیا، حضور دی غلامی اختیار کر لئی۔ یہودیاں سنگیاں تانے دیتے، عبداللہ ابن سلام تو ان ایڈی ٹھوئی ایمان قبول کر لیا، چار گلاں تک کر لیا، کچھ گفتگو تو حضور نال کر لیا،
کل بارو لوگ اے مینے تو نہ دین دینا بہنجے ہی وہیں کا اسلام قبول کر لینا نہیں اسی کو گلہ ویکھین تے تاں قبول کی تین سنو حضرت عبداللہ ابن السلام دا جواب ہے حضور دے صحابی دا جواب حضرت عبداللہ ابن السلام فرماندے اے لوگو من تانے دین دی لوڑ کوئی نہیں گلاں کرنا دی لوڑ کوئی نہیں جدو میں پہلی بار پہلی نگاہ رخ ودو آتے پائیے نا تو میرا دل گواہی پہ دیندہ اے کسا جھوٹے نبی دا چہرہ نہیں ہو سکتا اے تے سچے نبی دا چہرہ ہے آپ فرماندن میں حضور دے چہرے نو ویکھ کر ایمان قبول کر لیا حضور دی غلامی قبول کر لے حضرات محترم تے اور بھی بہت سارے لوگ پھر انہوں نے ایمان قبول کیتا یہودیہ دے اور بڑے بڑے عالم جڑے ہیں وہ بھی ایمان دی صفحہ میں داخل ہو گئے لیکن انہوں نے کیتا کہ انہوں آکھیا با جڑیاں گلاں حضور فرمائندے وہ بھی اپنائیے تے جڑیاں کچھ یہودیت دیاں آن وہ پرانیاں جڑیاں ساڑھے رسم و رواج تے طریقے آن کچھ گلنا نال وہ بھی چلائی رکھیے انہاں جو جڑیاں سن اچھیاں لگ دیاں وہ بھی چلائی رکھیے مثلا انہاں جو ایک گال لے آئی کہ یہودی اٹھ دا گوشت نہیں کھاندے وہ دا دودھ نہیں پیندے تو انہاں نے آپس اندر مشورہ کیتا صلاح کیتی کہ اسی یہود جدو آستے اس ویلے بھی گوشت ناس کھاندے اٹھ دا تو حضور دے دین نے بھی زور تک کوئی نہیں دیتا تو ہون بھی وہ پرانی گال کچھ نہ کچھ بچوں قائم رکھ دیں اسی بھی گوشت نہ کھاندے حضرات محترم انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا چند اور گلاں بھی انجی یہود علیاں اپنا لیاں تے مسلمانہ علی بھی اپنا لیاں دیکھنا جیسی اپنائی من کہ ادھے اسی ہو رہاں تو ادھے ہو رہاں اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ واسطے داڑھی رکھنا حضور دی سنت بنائی مرد واسطے زینت بنائی تے مرد واسطے ایدے وچ روب رکھیا داڑھی والا بندہ دوروں پہ ہوندہ ہوئے کہ بلا تے لوگ شرم کر دیں حیا کر دیں اے بزرگ تے سفید ہو ونجے تا دیں بزرگ تے شریف لئی ہوندیں حضرات محترم ان دی اور بھی بہت ساری گلاں ایدیاں جیڑی علی جانا زندگی بڑی پئی ہوئی ہے ویلا بڑا پیوا جہاں تک مسیحی نماز پڑھن لگ پہ لوگ آتے ہیں یعنی ساڑھا کم کچھ اپنے آلہ تو کچھ غیر آلہ اسی دوویں طریقے اپنائے وین ایک اللہ انہا لوگاں وچ بیان جدو پتہ لگی رہا گالا میرے محبوب نو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اتریا قرآن تے کی قرآن نے کی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے ہو پورے دے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ ادھے نہیں پورے اے مکمل طریقے نال اسلام میں داخل ہو جاؤ اے جڑیاں توڑیاں گلنا نہ بے جڑیاں یہودیاں لے بھی طریقے قائم رہن تو مسلمانہ لے بھی قائم رہن ادھے مسلمانی تو ادھی غیرہ دی طریقے جکڑا آج سچی گالا میں تگا عمومی طور تا دوستانے گالا آنکھ دو نا بے اسی تا آئی ادھے ہندو سانو کوڑ لگا تو وکھری گالا حقیقت وچ ساڑی کوئی بھی خوشی ہوندی ہے شادی ہو رہی ہے وجہ ہو رہا آج نوجوان نئی زندگی دا آغاز کر رہا تو کیا جی اس جانا گانا بناؤ تو گانے لے آکے تو بنویندے کرنے کو مولوی صاحب جانا تُسی آکے بنو نال جانا دعا چکرے آئے
مولوی غریب صاحب اگر کوئی ترکڑا ہویا تو اس سے آخنا میں نہ بندہ، تو جسن فکر ہوئی میں نے نماشی آخنا بیلیا اپنا بسترہ گول کرتا گیرا ٹور انج ہوندہ پیا، ہر ویلا ہوندہ پیا۔ اے 4 دیڑھ پہلی میرے ایک عزیز ہے اس میں نہ آکھیا میں فلانے جگہ تو میں کم پہ کرنا تو میں نے وہ دن بجڑ اے شیعہ مار گیا تو ادھا تو جنازہ پڑھونا۔ استاد جی میں ان کے کرا میں آکھیا بیلیا پہلی گل ہے بھئی ایمان تا عقیدہ پہلے ہوئی تو باقی گلاں بعد ہوئی، روٹیاں کوئی نہ دے ذمہ ٹکر کوئی نہ دینا، مل ویسن اور بھی نوکری اور مل ویسی، مسجد اور مل ویسی، لیکن انہاں سبق سکھاؤنا ضروری ہے۔ پھر گل وہی بنی، اس جنے آکھیا میں نہیں پڑھنا جنازہ، انہاں آکھیا مولوی صاحب پھر شامہ دی تسی بھی نہیں سن پڑھونی۔ اس بیلی آکھیا تسی میری روٹی دے رزق رزاق کوئی نہیں ہو بنے میں، شامہ دی بھی تسی آپ پہ پڑھا لیا، میں اپنی گھر وائن کا پڑھ لیا سا۔ اور سچی گل ہے نوجوان چھوڑ کے چلا آیا، اے مہینے 1.5 دی پہلے دی گل ہے، تے آندے ہی میرے رب نے گھر وچ چنگی مسجد دتی، انج نہیں بٹکر نہیں لبدا، چنگی مسجد لبی تے منتا کر کے سایہ رکھیا۔ حضرات محترم میں اس واسطے اے گلاں اپنے علماء واسطے بھی اپنے طلباء واسطے بھی کردہ پیا کہ لوگ طرح طرح دے انج ہوندن کریندن کہ میں چودھریاں تے میں راجاں تے میں فلاں نہیں، عزت او دے واسطے جڑا رسول اللہ دا غلام ہے۔ آئے میری تو اڈی گل نہیں، اللہ دے قرآن دی گل ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کری، میرے رب دا قرآن کی فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے تے رسول اللہ دے غلامہ واسطے ہے جی۔ پتہ یہ چلیا کہ چوکھے مربع تک کوٹھیاں تے کاراں وچ عزت نہیں، عزت میرے رب نے اس نو عطا کیتی ہے کہ جدی جبین مالک دے حضور جھک گئی تے ساری زندگی ٹوٹی ہوئی چٹائی تے گزار دیتی ہے، عزت میرے مالک نے اس نو عطا فرما دیتی ہے۔ اس واسطے سجنا دین دا کم کرنا اوکھا ضرور ہے، لیکن اگر کریے تو اس تو وڈی چاس اور کوئی نہیں، اس تو وڈا اور انعام کوئی نہیں، اور یہ عام طریقہ ہے، عام سلیقہ نہیں، یہ او کم ہے جڑا آمنہ دلال جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفحہ دے چبوترے ہوتے پیکے کیتا ہے کہ میرے محبوب پڑھان والے تھے ابو بکر عمر میرے نبی کو قرآن پڑھن والے۔ حضرات محترم پھر وہی میرے نبی دے غلام دنیا دے شانشاہ تے بادشاہ بنے، دنیا دے راہبر اور رہنما بنے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ تے کھڑے ہو کے اکھاں نیویاں کر کے نظرہ جھکا کے تے زارو قطار روندے پین، کسے سنگی پوچھیا جناب عمر دنیا تو اڑے کولو ڈر دیئے، شیطان تو اڑے سائے تو نسدا، اے عمر تسی یہ رو رہے ہو، یہ بڑا عجیب جا معاملہ۔ آپ نے فرمایا او بیلیو گل لے وے میں اس ویلے یاد کر کے پہ رونا، ایک او ٹائم
چار اٹھ میرے باپ نے میرے اگے لایا اے اوہی جائی جتھے میں اٹھ چرانداس میرے کو چار اٹھ سنبھالے نان ویندے میرا باپ خطاب میرے منہ تے تماچے ماردا عمر تیرے کو چار اٹھ نہیں سنبھالے ویندے حضرت عمر فرماندے نا ہن میں رو اس وقت رو یاد کر کے رہا ماں اور اپنی قسمت تے ناز کر رہا ماں کہ ایک اور ٹائم چار اٹھ سنبھالے نہیں ویندے ہن لکھا مربع میل تے میں مصطفیٰ دے دین دا پرچم بلند کر دیا جناب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جا کوئی ادنا غلام پوچھے اے جناب عمر پھر ساریاں عزتاں تے شانہ کدوں ملیاں ہیں جی حضرت عمر فرماندن وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے تھے اللہ دے رسول واسطے تھے عزت سارے مومنہ واسطے حضرات محترم اے نے میرے نبی دے غلام تے او کی کہندن عزت رسول اللہ دی غلامی وچے تے دنیا نو پیغام کی دیندے نے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے ایک وار تو ہو جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری ہے پھر ساری خدائی تیری ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے رہے او سنگیا او بیلیا آج بھی رسول اللہ دی غلامی وچ آ جا سنے نبی دا کلمہ پڑھ لیئی پھر ساری زندگی مصطفیٰ دی غلامی اختیار کرنا تیرا کم ہے عزتہ دینا میرے رب ذوالجلال دا کم ہے ایمان والے ذرا غور کری پتہ ہے چلیا کہ عزت اللہ واسطے وے تے اللہ دے رسول واسطے وے تے جیڑا بندہ بھی رسول اللہ دے دین دا کم کردا ہے رسول اللہ دے دین دی آب یاری کردہ وے انہاں ٹوٹیاں چٹائیاں اتے بے کے قال اللہ تعالیٰ اور کالا رسول اللہ دا درس دنیا نو پہ دے رہے آوے میرے بھائی ذرا غور کرے وہی عزت والا آوے وہ عزت والا کیوں بن گیا اس نے اپنے آپنو رسول اللہ دا غلام بنایا وے تے جیڑا غلام رسول اللہ دا ہوندہ وے ساری دنیا پھر دی غلام بن جاندی ہے حضرات محترم دین دیندہ عزت کہ دیندہ عزت حضرات محترم ذرا غور کرو اے جڑے دین دے ادارے نا سنیو اجنال آباد کرو اے دین دیاں فیکٹری آباد کرو تاں بچ دیو دوجے بیلیاں انہاں اور کوئی کام نہیں کیتا انہاں یہی کام کیتے صرف اسی کی دوجی دیاں لتاں چھکن لگے ہوندیاں نہیں اے دین دیاں فیکٹریاں دین دے ادارے آباد کرو ایدے وچی تواڈی بقاوے ایدے وچی تواڈے واسطے راحت اور سکون ہے آج اسی لکھا روپے محفل نات تلا چھوڑیں دیاں حافظ صاحب تاں لائن دے انہاں شعورا اے خود حافظ پتہ ہے نا بے دین دے ادارے کی شین اسی لکھا روپے محفل نات لائن کروڑوں روپے ایک رات دے اندر خرچ کر دے دیاں اس تو کوئی جڑا اے گل نہ سمجھاؤ کہ حضور دی سناخانی دی میں کوئی نفی کرن لگے ماں اسی حضور دے خود سناخانہ سناخانہ پسند کر دیاں انہاں نال محبت کر دیاں لیکن ہے وجہ جنہیں داڑیاں رکھی من سنت مبارکہ سجائی ہوئی ہے جی تو جنہیں تو ہیں کیتی بھی ہے انہاں نے کترے یار نہ پڑھن دیں دے اس واسطے نہ پڑھن دیں دے کہ
حضور دی سنت دا مزاق اڑا کے کپڑے بھڑکیلے چمکیلے پاک کنجرا لے تو سٹیجا ساڑھے دا چڑھا میں نہیں. اہل سنت و جماعت اے لوگ ساڑھے مسلک دی بدنامین اے ساڑھے سن ذلیل اور رسوا کر دیں. اور دوجے پاس اے وجہ جاہل پیر دوجے پاس اے وجہ جاہل پیر. قبلہ تشریف فرمان میرے دائیں حضرت تشریف فرمان اسی اے وجہ لوگ دے ہاتھ شم دیاں تے انہاں دا ادب و احترام کر دیاں. کیوں؟ اے رسول اللہ دا دین دا کام پہ کر دینا ہے. صرف ہاتھ نہیں چمائی آؤں دے تو نظران جیب بہت ہاتھ نظرانہ نہ رکھی وہاں کہ کتنے روپیے آؤں دے کتنا مال آؤں دا بلکہ اسی انہوں نے پسند کر دیا جڑے لوگ پیر ہوئے نا پیر ہوئے تے پیر کرم شاہ ہوئے ہیں پیر ہوئے تے داتا علی اجویری جیسی ہستی ہوئے پیر ہوئے تو معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ ہوئے. یہ عام بندے نہیں. پیر ہوئے تے پیر مہر علی شاہ ہوئے ہیں جی جنہ دیاں صرف شادیاں سنتا رہ گئیاں. علماء تشریف فرمان انہوں دی موجودگی وچ گل پہ کرداں غیر موقدہ قبلہ ہندی گل ہے نا غیر موقدہ رہ گئیاں. تے پھر کی ہویا ساری رات پھر بے چینی وچ گزاری دن سارا بے چینی وچ گزاریا. جدو رات ہوئی نا آمنہ دے نال نے دیدار عطا فرمایا. انج نہیں اولی اولی نہیں موبن رکھو سبحان اللہ. آمنہ دے نال نے دیدار عطا فرمایا تے کنج ہے جی تو حضرت پیر مہر علی نے میرے محبوب دا جدو دعا والا چہرہ ویکھیا تو آپ کی فرمان دیں آپ فرمان دیں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں. میرے بھائی ذرا غور کریں حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ آپ نے آپ دیا شادیاں غیر موقدہ سنتا رہ گئیاں تے میرے آقا نے کی فرمایا اے مہر علی ہے جو میں نو بھول گیا میں. میرے بھائی ذرا غور کریں او مدینے والا تے بڑا لجپال ہے او تے بڑا کریم ہے او تے بڑیاں نگاہاں فرمان دینے. سنیا ایمان والے اسی تا اپنی عوام نو اجے گل تے سمجھائیے کہ قبر جانے تے نبی جانے. لیکن میرے بھائی ذرا غور کریں کیا اسی اپنے نبی نو پہچان بھی کروائی ہے یا کہ نہیں. کیا اسی اپنے نبی نو راضی بھی کیتا ہے یا کہ نہیں راضی کیتا. میرا کریم نبی کہ میں راضی ہوندہ وے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اے نماز جڑی ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اے آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. جدو اسی آمنہ دلال نو ٹھڈ پہنچائی ہی نہیں جدو سوڑے نبی نو ٹھڈ پہنچائی ہی نہیں تے پھر کیے دعوے کر دیا قبر جانے تے نبی جانے. میں آکھیا اے گل تیری ٹھیک ہے لیکن پہلے اپنی پہچان کرا. آمنہ دلال نو اپنی پہچان کرا. جدو تیریاں میریاں اکھاں بند ہوون تے آمنہ دلال فرماون اے ملائکہ ہٹ جاؤ اے عام نہیں آیا اے میرے اتے درود پڑھن والا آیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری نعرہ حیدری.
حضرات محترم ذرا غور کرو، اسی انہاں لوگوں دے منن والے ہیں جی، اسی انہاں لوگوں دے نال محبت کردے ہیں تے جڑے نمازی ہوندے ہیں، تہجد گزار ہوندے ہیں، متقی تے پرہیزگار ہوندے ہیں جی۔ شیطان اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سایوں تے نسدا نا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستین کہ جنہاں شیطان خود جنجوڑے دے کے تے جگہندہ اے امیر معاویہ اٹھو نماز پڑھ لے ہو، یار انج نہیں، ہولی ہولی نہیں، محبت رکھو سبحان اللہ۔ آسی حضور دے صحابہ بھی بڑے محبت تے عقیدت نال منن والے ہاں، حضور دی آل دے بھی نوکر ہاں، حضور دے صحابہ دے نال بھی محبت کر دیا، اور ساڑھے بچوں جڑیاں بلائنڈ کمپنیاں پیدا ہوئی ورنہ انہاں دی حوصلہ شکری بھی کر دیا کہ تسی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آپ نو برے لفظ نال یاد کرو، اے بھی اس گل دی بھی اجازت نہ دیں دے۔ حضور دے صحابین انہوں نے حضور دا کلمہ پڑھیا تے میرے کریم نبی نے انہوں نال محبت فرمائی ہے، اس واسطے سنی بھی کر دیں۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ او امیر معاویہ جڑے کاتب وحی بھی ہیں، رسول اللہ دے صحابی بھی ہیں، میرے نبی دے غلام بھی ہیں، میرے سونے نبی دا کلمہ بھی پڑھیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ایک دیڑے تہجد دی نماز رہ گئی، جدو تہجد دی نماز رہی ہے آپ سارا دن روندیاں گزار چھڑیا، جدو دوجہ دیڑا آیا آپ راتی آرام پہ کر دین، تہجد دی نماز دا ویلا قریب آیا تے کسے آکے جنجوڑا دیتا تے جگایا، اٹھو امیر معاویہ نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا سنگیا پہلے تو میرے تے بڑی نیکی بڑی مہربانی تے بڑی کرم نوازی کیتی ہے، کل میری رہ گئی آئی، آج تو بڑی کرم نوازی، تو ہے کون پہلے اے تے دس، تو اتنا بڑا مہربان میرے من جگائی آکے اتنی بڑی کرم نوازی کیتی ہے۔ وہ کہنے لگا میرے معاویہ تسی اٹھو اپنی نماز پڑھو، میں چھوڑو۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے تعارف تیرا ضرور کر رہا، تو بڑی میرے تے مہربانی کیتی ہے۔ جب آپ نے مجبور کیتا نا تو آکھنے لگا میں شیطانہ، آپ نے فرمایا او شیطانہ تیرا تے کم میں لوگن سمونا تھپکی دینی ہے، جگڑا سی ہر ویلے ستے وہاں نماز صبح دی کدی بھی نہ پڑھ دے۔ شیطان وقت ساڑھے کنہ وچ متریندہ ساری دیار اندھے وقت گزار چھڑے اندھے اس بیلیہ نہ آ لئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ فرمایا تیرا بیلیہ تیرا تے کم میں وے کہ تو لوگن سمینا میں جگاؤن کیوں آیا۔ آپ نے وہ شیطان کہنے لگا اے امیر معاویہ کل تھوڑی جڑی نماز رہ گئی آئی نا تو بس ساری دیاڑ روندے رہے ہو، دعان مالک نے کئی چوکھیاں نماز اندہ ثواب عطا کر چڑھے۔ تو میں آج بھی اپنے لالچ نہیں آئے وہاں اٹھو ایک پڑھ لے ہو، چوکھیاں تو نہ لے ہو نا ہے جی، لیکن اے رسول اللہ دے غلامہ دا کمال ہے، انہاں دی عبادت ہے، انہاں دی عظمت شان ہے کہ شیطان بھی انہاں نہ کے جگہندہ تو انہاں میں نہیں جگہندہ، سانہ دا ستا رہو بیلیہ ستا رہو۔ اے رسول اللہ دے غلامہ دا اے مقام تے شان ہے، اور جڑا بھی رسول اللہ دا غلام آج بھی یہ کام کر لوے نا میرا مالک آج بھی اس نے عزت عطا فرمائندہ۔ ہاں میرے بھائی ذرا غور کری، قرآن نے کی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اور ذرا مبنہ رکھو سبحان اللہ۔ ہاں میرے بھائی قرآن نے گل سمجھا دیتی ہے کہ پورے دے پورے
اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، ایمان دیاں صفاں دے اندر داخل ہو جاؤ، رسول اللہ دی غلامی اختیار کر لو، پھر جڑا رسول اللہ دا غلام ہے، جڑا نبی دا کلمہ پڑھن والا وے، او پورا ایمان والا ہوندا وے، او دی ہر گل میرے محبوب کریم نبی دی سنت مطہرہ دے مطابق ہوندی ہے، میرے نبی دی شریعت دے مطابق ہوندی ہے، او نمازی بھی ہوندا وے، او کی ہے روزے دار بھی ہوندا وے، جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے او دی خود بھی قدر کردا ہے، اپنی اولاد کو بھی کریندا وے، خود بھی روزے رکھدا وے، روزیاں دا پابند ہوندا وے، زکات دیندا وے اپنے مالاں دی، اگر اللہ نے اس نو فصلہ عطا کیتیاں نے تے اپنے انہاں فصلاں وچ عشر بھی دیندا ہے، تے سنیا ایمان والیا تو اپنے مدرسیاں بھی عشر دیتا کر، اے طالب علم بھی تاکہ پڑھن تیریاں روٹیاں کھا کے ثواب تن ملدا رہے۔ اس تو بعد پھر کیے پورے اسلام دے اندر داخل ہو، کسی نے گالی نہیں دینی، کسی دی غیبت نہیں کرنی، کسی نے برا بھلا نہیں آکھنا، کسی دی زمینوں تے قبضے نہیں کرنے، اور کسی نہ حق تے ناجائز قتل بھی نہیں کرنا۔ یہ ساریاں برائیاں ساڑھے اندر موجود ہیں، پھر کیا اسی پورے مسلمان ہوں؟ کیا اسی اسلام دیا صفحہ میں پورے داخلہ؟ میرے بھائی ذرا غور کری، جیڑا اسلام دیا صفحہ میں پورے طریقے دے نال داخل ہو ویندا تے میرا رب اس نو پھر عزتاں بھی بڑیاں عطا فرمیندا ہیں، تے جنت دیاں بشارتاں بھی دنیا ہوتی پھر مل دیاں۔ میرے آقا فرمیندر میرا ابو بکر جنتی، میرا عمر جنتی، میرا عثمان جنتی، میرا طلحہ و زبیر جنتی، میرا بلال بھی جنتی۔ تے پھر ٹائم ہو آیا، میرے آقا دی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، تے میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اے ہونے ہونے جڑا بندہ مسجد میں داخل ہونا آلا نا، اگر کسی بندے نے جنتی نو ویکھنا ہوئے نا تو میرے اس غلام نو ویکھ لوے، جنتی نو ویکھنا ہوئے، جنتی دا دیدار کرنا ہوئے نا تو میرے اس غلام دا دیدار کر لوے۔ حضرات محترم ذرا غور کرو، صحابہ دی نگاہ دروازے ہوتے لگ گئیاں، کیڑا ہے بندہ جنتی جس نو اللہ دے حبیب نے جنتی آگ چھڑیا، کون آ رہا؟ صحابہ نے کی ویکھیا کہ ایک بندہ اندر داخل ہویا، حدیث پاک دے لفظن کہ جتیاں سجے ہاتھ وچ نپی ہوئیں، جڑے وضو دے آزان نہ اے وضو دے پانی نال تارن، تے داڑھی مبارک وچوں بھی پانی دے قطرے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آ بیلیا سجنا غور کری، او آن والا کون ہے؟ او آن والا کوئی اور عام بندہ نہیں، میرے کریم نبی جناب رحمت للعالمین دا صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام اندر داخل ہو گئے نے، حضرت عبداللہ ابن سلام اندر آئے نے، آپ اندر آئے نے، صحابہ انہوں نے چہرے ویکھ رہے تھے اپنے آپ تے بھی، یا اللہ سان بھی یہ وجہ بنایا، سان بھی آقا جنتیاں بشارتاں سان بھی دیں دے۔ پھر دوجہ دیڑا انجی محفل لگی ہوئی ہے، تو میرے آقا نے دوجہ دیڑا بھی ای جملے ارشاد فرمائے کہ حضرت عبداللہ ابن سلامی اندر آئے، تریجے دیڑا بھی میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ای جملے ارشاد فرمائے کہ حضرت عبداللہ ابن سلامی اندر آئے۔ ایک ٹائم ہوا حضرت عبداللہ ابن سلام آپ پورے اسلام میں داخل نان، رب دا قرآن اتریا تے انہوں نے ایک گل سمجھا رہا کہ عبداللہ ابن سلام تو تسی بھی تے توڑے سارے بیلی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تے پھر وہ بھی ٹائم آیا، میرے آقا فرما رہے ہیں جنتی دا دیدار کرنا ہوئے تے میرے عبداللہ ابن سلام دا دیدار کر لو۔ ہولی ہولی نہیں یار، محبن اللہ کو سبحان اللہ۔ بالکل میں اپنی گفتگون سمیٹن لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام
انہوں نے 3 دہڑے جنت دی بشارت ملی. جدو 3 دہڑے جنت دی بشارت ملی تو حضور دے ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جد انہوں نے ویکھیا نے کہ 3 دہڑے انہوں نے سرکار نے جنتی قرار دیتا جس آمنہ دے لال جنتی آگ چھڑن تے او دے جنتی ہون وچ شک ہو سکدا ہے جی. حضرت عبداللہ ابن سلام دے پھر جنتی ہون وچ شک ہو سکدا. حضرت سیدنا عمر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں جنہاں نو میرے آقا نے جنتی قرار دیتا انہاں دے جنتی ہون وچ کوئی شک ہو سکدا نہیں. کیوں؟ اے میرے نبی دے غلام آج بھی جنت دی کیاری وچ آرام کر رہے ہیں, آج بھی جنتی ٹکڑے وچ آرام کر رہے ہیں. تے جدو اس نوجوان صحابی نو خبر ملی تے او 3 دہاڑے جے حضرت عبداللہ ابن سلام گھر بہن لگے نا او نوجوان صحابی بھی انہوں دے مگر ٹر پہ. عرض کی تھی اے عبداللہ ابن سلام میں آج گھر آلے نال کچھ رسے ماں, میں آج اپنے گھر کو نہیں بہنا, میں تو اڈا مہمان بنانا. آپ نے فرمایا ہاں آؤ میرا مہمان بڑھو, جو رب نے میں نعمت توفیق دیتی ہے تھوڑی خدمت ہوئے گی. حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے گھر چلے گئے, وہ حضور دے نوجوان صحابی بھی نال چلے گئے. 3 راتاں تے 3 دہاڑے انہاں دے نال گزارے. 3 دہاڑے انہوں نے اجازت منگی, میں نے اجازت دیو میں اپنے گھر جانا چاہنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیلیا گھر آلے اگر راضی ہو گئے نہیں تو گھر لگا بھائی. او نوجوان گھر جان تو پہلے جھجک دیا نا حضرت عبداللہ ابن سلامن آپ دی خدمت وچ عرض پہ کردہ حضور میں کو گھروں ناراض نہ ہو کایا, گھر آلے میرے تا ناراض کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دہاڑے تو اڈے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں کسا جنتی نے ویکھڑو ہوئے نا تو عبداللہ ابن سلام نے ویکھ لوے. تے میں تو اڈے نال 3 دہاڑے تے 3 راتاں اس واسطے گزاریاں نے کہ میں ویکھا حضرت عبداللہ ابن سلام دا عمل کیے تاکہ وہ عمل میں بھی کرا تے میرے آقا میں نے بھی جنتی بشارت عطا فرما دے. اولی نہیں مبن اللہ کو سبحان اللہ. ساڑھے نوجوانہ دا کام کیا ہے کہ میرے بیلیے کول موبائل ہیڈا تے میں اس تو وڈا ہیڈا لینا تو او دے وچ اتنیاں کنجریاں کتنے جی بی والے وچ پاؤنا تو کنجریاں اتنیاں نچڑیاں چاہی دیاں میں او لینا. اسی مقابلے کرے دیا انج او میری ملت نوجوانوں او میرے بچوں طالب علموں تسی رسول اللہ دے دین دے خاتم ہو, کل تسی دین دا کم کرنا. اے اگر استاد موبائلہ دے پابندی لیندے رہے توڑے وقت نیکیاں کر دینا انج کھڑا ہونا. تے جڑے بیلی استاد دے گلے کریں دے ہو نا پچھو انہوں نے بھی خیر نہیں پاؤنا, خیر اس نو ہی پاؤنا کہ جڑا اپنا استاد دادب تے احترام کرن والا میرا مالک اس نو عزت مقام تے بلندیاں نال نوازدہ. حضرات محترم میں گلہ اس واسطے پہ کردہ کہ ایک ادارے وچ حاضر ہاں اور میں سلام عقیدت نہ نوجوانہ نو پیش کردہ قاری رفیق بلال صاحب نو اور قاری خلیل صاحب نو کہ انہاں نوجوانہ نے اپنی جواریاں نہیں ویکھیاں, انہاں نے اپنی جواری دا شباب نہیں ویکھیا, انہاں جیلہ ضرور ویکھیاں رسول اللہ دے دین واسطے. انہاں نے شب و روز کدی کسے کو لجا کے تسی جی ایک دانے دی بوری دیا ہے, ایک بچے واسطے ایک ٹائم دا کھانا تسی دیا ہے, اور لوگوں تسی مقدر آنے ہو تو اڈے کول اے لوگ ہوندے کوئی بھانڈ نہیں ہوندے, کوئی دنیا دار منگتے نہیں ہوندے. میں لوگ آدھر کیوں منگ دے ہو مدرسے واسطے, میں آکھے اپنے واسطے نہ منگ دے, اسی رسول اللہ دے دین واسطے منگ دے. حق نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسی منگتے ہیں رسول اللہ دے، اسی غلام رسول اللہ دے، اسی محبوب کریم دے غلام، اسی رسول اللہ دے دین واسطے کم کر دیاں۔ نوجوانوں توڑیاں جوانیاں سلامت رون تے تیا قیامت رون، دین دا کم کر دے رو۔ تے عرض کر ریاس کہ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے، او حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آکھر لگے میں ویکھن آیا تسی کیڑا کم کر دیو تاکہ میں بھی او کم کراں۔ اللہ دے محبوب میں نے بھی جنتی بشارت عطا فرما دین۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن سلام آپ نے فرمایا سنگیا ویکھ لے میرا عمل تیرے سامنے وے، میں تیرے سامنے تو میرے سامنے، 3 دن زندگی گزاری ہے، میریاں راتاں بھی تیرے نال گزریاں، میرے دن بھی تیرے نال گزرے، میرے عمل ویکھ لے اے عبداللہ ابن سلام، اے جڑا کم تسی پہ کر دیو اے تے کم میں بھی کر داواں، نمازی میں بھی ہاں تسی بھی نمازی ہو، اے کم عمل دین دا کم تسی بھی کر رہے ہو میں بھی کر رہے ہاں، قرآن تسی بھی پڑھ دے ہو میں بھی قرآن پڑھ رہے ہاں، تسی بھی زندگی گزار رہے ہو میں بھی گزار رہے ہاں، لیکن سنی ذرا غور کری حضرت عبداللہ ابن سلام آپ کی فرما رہے نے او بیلیا گل لے وے کہ میری بھی شب و روز تیری طرح ہی گزر رہے نے، رسول اللہ دی غلامی وچ گزر رہے نے، لیکن اے عبداللہ ابن سلام اضافی کیڑی چیز ہے جدی وجہ تو میرے کریم نبی نے توڑے واسطے اتنا انعام دا اعلان فرمایا کہ بندہ دنیا تے زندگی گزار داوے تے ہر ایک دی تمنا تے آرزو ہوندی ہے کہ میں جنت دے اندر پہنچ جاواں، رسول اللہ دی غلامی تے سنگت تے معیت نصیب ہو جاوے۔ کل جدو آمنہ دا لال اپنے یاراں دی معیت دے اندر جنت دے اندر جاواں تے میں بھی رسول اللہ دے غلاماں دے پچھے پچھے چلدا ہویا اپنے کریم نبی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جاواں تے او بندہ کتنے مقدراں تے نصیباں والا ہے جس نو میرے آقا دنیا دی فرما رہے نے کہ جنتی ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کرے حضرت عبداللہ ابن سلام فرماندے نے سنگیا گل لے وے کہ تیرے میرے وچ ہو سکدا وے جس گل دا فرق ہے او فرق ہے وے کہ میرے دل پاک صاف ہے، میرا سینہ صاف ہے، میرے سینے دے اندر کسے مسلمان بھائی واسطے نہ کوئی بغض ہے نہ کینہ ہے نہ حسد ہے، نہ میری زبان تے انہاں واسطے گالی گلوچ ہے، نہ یہ اور کوئی ایسا عمل ہے جدی وجہ تو میری زبان تو کسی مسلمان بھائی نو تکلیف پہنچ دی ہوئے، میں مسلمانہ دا پورا خیال رکھ دا ماں، میں اپنے پیاں دا پورا خیال رکھن والا ماں۔ او نوجوان صحابی کہنے لگے اے عبداللہ ابن مبارک توہانو مبارک ہوئے، اے جڑا توڑا عمل ہے اے عمل میرے رب نے قبول کر لے آوے، اور ایدی وجہ تو میرے کریم نبی نے دنیا ہوتی جنت دی بشارت عطا کر دیتی ہے۔ حضرات محترم اینے میرے محبوب دے غلام ایک ٹائم ہوا کہ دین تا پورا عمل ہی کوئی نہ، ادھے مسلمانہ علیہ کم تے ادھے غیرہ علیہ کم تے پھر جدو رب دا قرآن اتریا نا تے گل سمجھ آئی، اور اسی بھی قرآن اس واسطے پڑھ رہے ہیں سمجھن واسطے۔ او بچے او صرف حافظ قرآن ہی نہ بنو عالم دین بھی بنو، قرآن سمجھتا ہوں دا کہ عالم دین بھی بنیے تے قرآن حفظ کرنا ہے بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن قرآن سمجھنا ہے جی، قرآن دے معنی اور مفہوم سمجھنا، حضور دی حدیث مبارکہ سمجھنا، اس تو وڈا اور انعام کوئی نہیں۔ پھر سمجھ کے اس سے عمل بھی کرنا، اے نہیں کہ ٹوپیاں لا کے وقت بار گلیاں وچ بھوندا رہے، کون استاداں دے کول موجود آ تے ٹوپی پائی رکھی ہے تے گھارا پڑیا تے نہ نماز تے گھر والے شکوا ہو چنگا پڑھدا پیا قاری صاحب کول، چنگی تربیت لے کے آیا اتھا کہ نمازیں تیریاں کوئی نہیں، او بیلیو نمازاں بھی اتھا گھر وچ کبھی پڑھیاں کرو، گھر بھی نمازی بنو،
اور پھر ٹوپی بھی سرا تو نہیں لانی، امامہ شریف نہیں لانا، تاکہ جدو کسی گھر جاؤ نا تو محلے والے کہنے یہ عام نہیں آیا، یہ مصطفیٰ دا غلام آیا ہے جی، یہ دین پڑھنا والا آیا ہے۔ عام بچے وچ تو تواڈے وچ فرق ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ پاک سن دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ادارے نو دن دگنی تے رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور محترم حافظ صاحب دے والد محترم نو مالک دیوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔